الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی یہ ہے شان زندگی صبح دوام زندگی گر ہو خود نگر ہو خود گرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے فرشتہ موت کا وہ چھوتا ہے بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے بلے شاہ اسمرنا نہیں بلے شاہ اسمرنا نہیں گور بیا کوئی ہو تیرے وارث شاہ او سدائی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں دی تے شاہ حسین او شہید کہاں جڑے
مرن متراں دے اگے میرے محبوب محتشم حضرت اللہ استاد الاساتذہ مولانا محمد اللہ چشتی صاحب برادر محتشم حضرت اللہ علامہ صاحبزادہ محمد حبیب الدین رضوی صاحب حضرت اللہ برادر محترم قاری منظور احمد صفدر صاحب حضرت اللہ صاحبزادہ صاحب الدین رضوی صاحب حضرت علامہ حمید اللہ خان صاحب جناب عزیز محترم صاحبزادہ عبدالباسط مسعود صاحب حضرت اللہ ہاشمی صاحب جملہ مہمانان گرامی معتبر خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام اور حضور شیخ الحدیث استاد العلماء محسن رسول حضرت اللہ مولانا محمد اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ امجاد ان کے تمام احباب اور بالخصوص حضرت اللہ شیخ الحدیث استاد العلماء ناظر اسلام حضرت قبلہ علامہ رضوی صاحب کے جو انجمن حضرت امام راغب اصفہانی نے مفردات میں فرمایا کہ انواع الموت بحسب انواع الحیات انواع الموت بحسب انواع الحیات اس کا مفہوم سوکھا ترجمہ یہ ہے کہ جتنی شکلیں زندگی کی ہیں اتنی شکلیں موت کی ہیں اور اس سے بھی زیادہ آسان بات یہ ہے کہ جو بندہ جس شکل میں زندگی بتائے گا عزرائیل اسی شکل میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ زندگی گزارے نمرود کی طرح اور موت پائے صاحب درود کی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی گزارے شیطان کی طرح موت مانگے مرد یزدان کی طرح یہ نہیں ہو سکتا زندگی گزارے فرعون کی طرح اور جانا چاہے کلیم کی طرح یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا زندگی گزارے شداد کی طرح موت مانگے نبی کی اولاد کی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی گزارے ابو جہل کی طرح اور وصال مانگے محمد عربی کی طرح یہ نہیں ہو سکتا زندگی گزارے یزید پلید کی طرح موت مانگے حسین شہید کی طرح یہ دھوکہ ہے یہ اپنے ساتھ فریب ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ زندگی گزارو غداروں کی طرح مر جاؤں وفاداروں کی طرح یہ کبھی نہیں ہو سکتا کبھی دیکھا ہے پیر محل والوں نے کہ مکئی بیجی ہو جوار نکل آئی ہو آخر قدرت کا بھی کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے کوئی دستور ہے دستور اس کا یہی ہے کہ تم گندم بیجو گے تو اس میں سے جوار نہیں آئے لیکن کچھ لوگ خواب مخواہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ساگر نے کہا تھا کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں شولوں کو ہمائیں دے دے کر سامن کی توقع رکھتے ہیں اس سے بڑی خود فریبی کوئی نہیں اس سے اپنے ساتھ دھوکا ہے اس لیے یہ لکھ رکھیں یہ طے ہے یہ اٹل ہے کہ جو بیجو گے سو ایز یو سو شیل یو ایسا ہی ہے
جو بیجوگے وہ کاٹو گے، جیسی زندگی بتاؤ گے جب یہاں سے تیاری فرماؤ گے پھر وہ زندگی والا سارا نمونہ سامنے، اور یہ اس کا ہمیشہ سے دستور ہے۔ زندگی تو بندہ جیسی بتاتا ہے لیکن وقت آخر جب آتا ہے کھاتا کھل جاتا ہے، سارا سمجھ میں، پھر نہ کوئی جرنل ہوتا ہے، نہ کرنل، نہ جٹ، نہ بٹ، نہ ملک، نہ مولانا، نہ پیر، نہ فقیر، سامنے علی کل شیء قدیر آ جاتی ہے ساری کی ساری ایک ہی پل میں تصویر، اب تک آخرت۔ اس لیے اس مالک کا یہ اٹل قانون ہے، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اس نے کھول کے نقطہ سامنے رکھ دیا تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ مارا جائے۔ فرمایا کیا یہ ممکن ہے، یہ گمان کرتی ہے دنیا کہ ہم غدار اور وفادار کو ایک طرح ٹریٹ کریں گے؟ ہم غدار سے ملیں گے رخ اور ہوگا، وفادار سے ملیں گے چلن اور ہوگا۔ نہ دونوں کو ایک طرح کی موت دیں گے، نہ ایک طرح کی ملاقات کریں گے، الگ الگ طریقے سے بات کریں گے، بولیں گے دونوں سے، لیکن اس کے لیے بولی اور ہے، اس کے لیے بولی اور ہے، ہر مریض کے لیے بولی۔ اس لیے فرمایا اس زندگی کو اگلی زندگی کے لیے تیاری فرماؤ تاکہ جب آؤ تو مرنے سے نہ گھبراؤ۔ اسی لیے قرآن میں کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی لگے اکڑنے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے پتر ہیں، احبا، ہم اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ مدینے والے کو رب نے بولا، کہا انہیں کہہ اگر میں اتنا ہی تم سے پیار کرتا ہوں ذرا مر کے دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے گا پیار ہے، نفرت ہے، اپنائیت ہے کہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک معیار ہے، موت ایک مقیاس ہے، یہیں سے بندہ فیل ہے، یہیں سے بندہ پاس ہے۔ اس لیے موت جب آتی ہے یہیں سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کمایا کیا لگایا۔ امام بخاری سے لے کر پچھلے بھی صحابی تک، سیوطی تک، شاہ ولی اللہ تک، امام احمد رضا تک، یہاں تک سب نے یہ بولا ہے۔ حضرت ربعی بن حراش امام بخاری جن کا چھوٹا سا بھکاری، بخاری کا نام آتا ہے، وہ خواہ پخواہ گردن پر چلی جاتی ہے۔ امام بخاری جس بندے کا نکڑا سا نوکر ہے، اس تابعی رسول کا نام ہے ربعی بن حراش۔ تاریخ کبیر سے لے کر امام ذہبی تک سب نے ان کا ترجمہ لکھا، کہتے ہیں حضرت ربعی بن حراش کا وقت آخر آیا، روح پرواز کر گئی، غسل کے لیے پھٹے پہ لایا گیا، غسل دینے والے نے پانی اوپر انڈیلا، لگے مسکرانے۔ امام ذہبی اتنا معتبر نام ہے، مرد رومال والے سعودیوں سے لے کر سبز رومال والوں تک جب بھی کسی حدیث پہ کوئی حکم لگاتے ہیں تو روب ڈالنے کے لیے کہتے ذہبی نے کہا،
حدیث کا یہ درجہ ہے، یہ درجہ ہے، یعنی بڑے سے بڑا میرا پیارا وہابی بھی وہاں سر جھکا دیتا ہے کہ ذہبی میں بولا ہے۔ وہی ذہبی کہتے ہیں کہ حضرت ربی بن حراش کو جب غسل دیا جا رہا تھا، ظاہر مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، یہ تیر مارنے سے پہلے دن، اچھا مرنے کے بعد، شکر اللہ، تو مرنے کے بعد غسل دیا جا رہا ہے، اور حضرت ربی بن حراش لم یزل متبسما، وہ نہلاتے رہے، وہ مسکراتے رہے۔ یہ جو آج کل حدیث کرتے ہیں، یہ محدثین کے بابا جان ہیں، ابا جان ہیں۔ حضرت ربی بن حراش، امام ذہبی کہتے ہیں وہ نہلاتے رہے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مسکرایا اور چپ ہو گئے، انہوں نے کہا لم یزل، انہوں نے اللہ دا خزانہ، اور کیا ہے تیری عقل، لم یزل متبسما، تابعی رسول مسلسل مسکراتے رہے، نہ اوپر والوں نے شک کیا جو نہلا رہے تھے کہ مرنا پھر مسکرانا۔ اب والے یوٹیوب والے باندروں کو سمجھ نہیں آتی کہ مرنے کے بعد بھی ایک حیات ہے، کسی ذات سے ملاقات ہے۔ اسی لیے سمجھا تو کوئی مرد با کمال سمجھا، اس فلسفے کو حضرت علامہ اقبال سمجھا۔ اس نے کہا فرشتہ موت کا وہ چھوتا ہے بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے مگر دور رہتا ہے۔ یہ نہ پڑھی تے پھانسی اگے چڑھی، چار اردو کی کتابیں پڑھ کے بن بیٹھے سکالہ رسیم کے بغیر۔ ان پڑھے لکھے جہلا کو پتہ ہی کوئی نہیں حیات شے کیا ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں گر ہو خود نگرو، خود گرو، خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی نہ مر سکے۔ حضرت ربی بن حراش غسل دینے والے نہلاتے رہے، اور وہ مسلسل مسکراتے رہے، اور نہلانے والے پھر بھی نہلاتے رہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان والے کا نشان ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، اس نے کہا نشان مرگ مومن بات گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لبے اب جلدی جلدی آگے سفر کریں۔ یہ ہے ربعی بن حراش، انہوں نے تجھے بھرا، ان کا نام تھا ربی، ایک ربی ایک ربی، ایک تو ایک بات۔ حضرت ربی بن حراش جب فوت ہو گئے، نہلا دیے گئے، نہلانے کے بعد ان کو کفن پہنا دیا گیا۔ یہی امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ جو ہی لوگوں نے منہ تکنے کے لیے کفن ہٹایا، آپ نے کفن کے ہٹتے ہی کہا السلام علیکم۔ مکے مدینے شام سے لے کر بشرطِ پڑھا لکھا بھی جاہل نہیں، سب سے پوچھے کہ حضرت ربی بن حراش لوگوں نے چہرے سے کفن ہٹایا، انہوں نے السلام علیکم فرمایا، اوپر بھی کوئی جاہل کھڑا ہوتا انہوں نے آکر دی جن آئی، انہوں نے الٹا کہا کہ اخی عیسیٰ مرنے کے بعد بھی یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا سب کے ساتھ نہیں ہوتا، جو زندگی کو زندگی بناتے ہیں فرشتے تو اس کے پاس بھی آتے ہیں، لیکن بلے شاہ ہوئی فرماتے ہیں بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو۔
اللہ. پوچھنے والوں نے کہا کہ جناب یہ بندیالوی صاحب، قبلہ قریش ہاشمی صاحب، قبلہ چشتی صاحب، قبلہ رضوی صاحب، قبلہ سارے حضرات، یہ اسماء الرجال کی کتابوں میں ہے، تاکہ یہ ذہن میں رہے. مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں حدیث کو پرکھنے کے لیے لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں ہے جن کو نقد اور جرح والی کتابیں، جن پہ حدیث کو تولا جاتا ہے، ان میں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضرت ربی نے کہا السلام علیکم، الٹے باندھ بریلی کو، مرنے والا زندوں کو کہتا ہے السلام علیکم، جھٹکا پڑا. انہوں نے کہا مرنے کے بعد بھی کوئی بولتا ہے. فرمایا یار جن کے سامنے رخ کھولتا ہے وہ مر کے بھی بولتا ہے، موت ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی ہاں مرنے کے بعد بھی بولی ہے. کہا کوئی ملاقات بھی ہوئی، کوئی بات بھی ہوئی. کہا پہلے رب نے کرم فرمایا ہے، جلوہ خاص دکھایا ہے، میرا رب تک کے مجھے مسکرایا ہے. اور اب تم کیا کرو؟ کہا ان المصطفیٰ ینتظرنی، حضور میرا انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو اٹھاؤ ہمیں قبر میں ٹکاؤ، ہم قبر میں جائیں گے، سرکار آئیں گے، نتیجے نکل آئیں گے. جب ان سے ملاقات ہوگی اس قبر میں رحمت کی برسات ہوگی. پھر غلام فریدہ لکھ عید منے سا، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، لکھ عید منے سا جگہ بچھڑے مل سن مائے. یہ تو تابعی ہے. اب صحابی کا بھی سن لے. حضرت خود حضرت بلال با کمال، یہ ہے بلال کا حال. بلال کا حال وقت آخر آیا، پہلے رو رو کے بلال نے صبر کو رلایا. اچانک بلال نے اٹھ کے پکڑ کے چار پائی کی باہوں کو نعرہ لگایا. کیا؟ واہ تربا واہ تربا، اور جشن کا ویلا آیا، او طرب کا ویلا آیا، او خوشی کا ویلا آیا. بیگم بی بی صاحبہ نے کلائیوں کو پکڑ کے نعرہ لگایا واہ حزنا آئے مارے گئے. ایک کوئی گھر، بیوی کہتی ہے لوٹے گئے، بلال کہتا نہیں، عید کا ویلا آ گیا، خوشی کا ویلا آ گیا. بی بی نے کلائی پکڑ کے رو رو کے کہا سہنے چمن اجڑ رہا ہے، خزاں آ رہی ہے، تو خوشی کے نعرے لگا رہا ہے، ہمیں پتا ہے تو جا رہا ہے. کبھی موت والے گھر میں بھی طرب کے نعرے لگتے ہیں. بلال نے کہا تو بھی سچی میں بھی سچا، تجھے یہ فکر ہے کہ بلال جا رہا ہے. بی بی نے کہا تو زمین پہ مصطفیٰ کا نور ہے، تو زمین پہ مصطفیٰ کا نور ہے، تیرے وجود سے یہ فضا معمور ہے، لیکن تو چلا جائے گا اجڑ جائے گی دھرتی. بلال نے کہا تو روتی ہے کہ بلال جا رہا ہے، لیکن میں نعرے لگا رہا ہوں کہ مدنی ملنے کے لیے آ رہا ہے. سمجھو یہ آدھے جاہل کہتے ہیں وہ فلانا مر گیا، فلانا مردوں کے پاس جاتے ہو. میں نے کہا کلی کھل جائے گی زندے مردے کی طرح آگے چل. اگر بندہ سمجھے تو موت خدا کا کرم ہے، اگر تھوڑی سی تیاری ہو تو موت سے بڑا محسن کوئی نہیں، موت سے بڑی خوشی کوئی نہیں. یہی رک کر
عصر کی نماز کا وقت تھا، اجمیر شریف کی مسجد تھی، مصلی پہ سلطان الہند غریب نواز، مقتدیوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار۔ کیا مسجد ہوگی، کیا امام ہوگا، کیا مقتدی ہوگا؟ امام حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین، اور پیچھے صف میں حضرت خواجہ قطب الدین۔ حضرت سیدنا سلطان الہند نے نماز پڑھائی، سلام فرمایا۔ ناراض نہ ہونا، پرانے پیران دی گل ہے، اپنے دور دے نہ سمجھ لیں۔ جب تک پیران لے ناراض بھی نہ ہونا، لالیاں نیلیاں ٹوپیاں لے، جب تک پیر مصلی پہ نماز پڑھاتے رہے، اسلام عقیدت کے جھنڈے لہراتے رہے۔ جب سے پیروں نے مصلی چھوڑ دیا، رب نے بھی رخ کسی اور طرف موڑ دیا۔ تے تسی بھی ہمت کتا کرو، جب اپنے پیرا کول جایا کرو، آہستہ آہستہ کچھ فرمایا کرو، صرف 10 روپے دے کے نہ آیا کرو۔ اس تباہی دے وچ تہاڈا ساڈا بھی ہے۔ سلطان الہند سے بڑا پیر مانے کوئی نہیں جنا۔ علامہ زکریا تبلیغی جماعت والے، علامہ زکریا نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں ایک بندہ ہند کی دھرتی پہ آیا، نام تھا معین الدین، اور جب آیا تھا بندے ٹوٹل 6-7 تھے، جب چلا تھا مختصر وقت میں 90 لاکھ ہندو کے زنار توڑ گیا، سب کا رخ مکے مدینے کی طرف موڑ گیا، کفر کی بیک بون کمر کو توڑ گیا۔ ایک بندے کا یہ کمال ہے، اس کے پیچھے فاطمہ کا لال ہے۔ یہ حسن حسین کی نسل ہے، دیکھ کتنی سونی شکل ہے۔ عصر کی نماز پڑھائی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے، السلام علیکم فرمایا، رخ استحباباً مقتدیوں کی طرف فرمایا، تو جب آنکھ میں آنکھ ملی، قبلہ قاری صاحب نین وکیل تے نین سوداگر، ادھر خواجہ معین الدین کی آنکھ، ادھر قطب الدین کی آنکھ ملی، جب آنکھ سے آنکھ، نین وکیل تے نین سوداگر، نین کڑھے دن ہڈیاں، نین نینانو زخمی کر دے، نین بدھے دن بڑھیاں، نین نینانا لڑ بھیڑ کر دے، نین نینانا لڑ بھیڑ کر دے، نین نینانا لڑ بھیڑ کر دے، گل پئیاں پریت یا گٹیاں، نین فریدی درس دے لائق، اساں فخر ودائیاں سٹیاں۔ قبلہ آپ وکالت کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا اردو والے، حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں، ساکی نظر میں تیرے وہ بات آئے سر جوش ہے، ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے، ایک ہی نظر میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے۔ آنکھ میں آنکھ ملی، نظر سے نظر ملی، غیب سے خبر ملی، قطب الدین کے لب ہلے، ان کے لب ہلے، معین کے لبوں سے پھول کھلے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مخدوما بولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا۔ اب تو علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ کوئی دریدہ دل ہے شہر میں ہماری طرح،
اور کوئی دریدہ دہن ہے شہر میں شیخ شہر کی مانے بس لگے میں بن گیا یوٹیوب پہ جاؤ اس طرح لگتا ہے منہ پھٹ قسم کے کوئی پاگلوں کی فوج ہے جو جڑی نہ شرم ہے نہ دھرم ہے نہ حیا ہے نہ وفا ہے دین کے قاتل دین کے سکالر بنے اسی منزل پہ حضرت امام محمد بن سیرین حضرت انس کے شاگرد ایک واسطے میں رسول کے شاگرد دو واسطوں سے خدا کے متعلق حضرت امام محمد بن سیرین 37 صحابہ سے علم حاصل آپ فرمایا کرتے تھے اِنَّا هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ فرماتے تھے لوگوں یہ جو تم معلومات کے لیے ہر بٹن پہ انگوٹھا دھر دیتے ہو فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کو سن رہے ہو یا سننا چاہتے ہو پہلے اس کا بایو ڈیٹا نکال لو کون ہے کیا ہے ہمارا مویشیوں کی طرح ہر کھلی میں منہ مت مارو دو قسم دے مویشی ہوتے ہیں جیڑے ہر کھیتے جو منہ مارن پھر اگلے یا ٹنگا کم چھٹ دینا نہیں سمجھ رہے یا بخار دے ہوتے چیکا چڑھا کر ان باز جو نہیں ہوتے کچھ مہذب قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ جتھے وہ آکھنا عیالی نے انہوں کو تو منہ ہی نہیں چاہتا بیدم شاہ وارسی کہتا ہے کہ آزاد ربی حصے میں اغیار کے بیدم آزاد ربی یہی نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں وہ کہتے ہیں آزاد ربی حصے میں اغیار بیدم پابندی آئین وفا میرے لیے اس لیے میں اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ لفظ ذرا تیکھے ہیں آوارہ مویشیوں کی طرح ہر بننے پہ منہ مت مارو ہر کھلی میں منہ مت مارو بھنگروں کی طرح کبھی اس پھول پہ بھنگرے نہ بنو ہمارے کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو بتی پہ آتا ہے روشنی پہ پروانے بنو ہمارے کسی نے کہا تھا یہ حوث ہے یا سعد الدین صاحب یہ حوث ہے یا محبت کہ پھٹک رہا ہے ہمارا جنہوں نے کو لونا ہے نا ٹیلی فون کیا دن بیتی ہوں ٹچ میں لکھوں ہاں ٹچ یہ دیکھو بچ اب ہر بندے عورت کے پاس یہ مصیبت وہ اسی طرح بھنگرے والا کام ہے عقل والے نے کہا یہ حوث ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھنگرا کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی پنجابی والے نے کمال کہا اس نے کہا کالے بھور اشنائی کرتے پیر محل تو بھی کچھ سنبھال دے تو بھی کچھ کر رکھا لینا تھیڑا نصیب بنا کانتا رکھا کالے بھور اشنائی کر دے تے ملن بھولا دیتا ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے لے دے پھرن ہمائی اور میں تو اور کی سمجھا ایک جگہ تے میں تقریر کر رہے تھے جڑے پیر دی صدارت وہ ٹیلی فون نال پہ کھیڈے میں کہ جی یہ حال رہا نا تے پھر میری پار لگ گئی ایک پیر دوسرا ہاتھ تے کر وہ میں کہ ظالم پیر دے اپو تے ہن تا بچ تینوں ایتھے بھی عذاب نہیں پیا چھڑدا پھر صدارت چھڑ کوئی اور کم کر پیری مریدی والا مصیبت نہ پا آپ پہ اجڑے ہیں اپنے مریدان تو بچا کالے بھور اشنائی کرتے تے ملن بھلا دیتا ایک ڈٹھا پھر دوجے پھر تریجے لیندے پھرن ہمائی تے یا
रावण जोगे लाट अंदर सर मुक्के सजना दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाइए झोंका नित नवे ना यार बनाइए वांग कमी में बंदा बंदे दा पुत्र बन के किसी चोर नूं भी फड़ लवे वो भी पार गुजर जाता जिन्हें रोज ही 6 बदली रख ली ओदा बेड़ा ते गर्क होना ही यकीनन होना है उन्हें किनारे थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जब नमाज पढ़ते ना नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते या मेरे पाक परवरदिगार अबुल हसन चोर को बख्श देना। नहीं समझ अल्लाह से यहाँ अबुल हसन चोर को बख्श देना। हजरत अब्दुल्ला तो हजरत साले दोनों बेटे थे, एक सज्जे हो गया एक खब्बे हो गया। उसने कहा बुखारी तेरे पाँव धो धो के पीता ते तुझा एक ही पीता। तो बुखारी जैसे लोग तेरे नौकर हैं, मुस्लिम जैसे लोग तेरे दरियों घर हैं, इमाम शाफी जैसा आदमी। वो अगले दिन वो इस्माइल मुहद्दिस कह रहा था कि अगर अहमद बिन हम्बल पिछली उम्मत में होता तो नबी होता। इसहाक बिन राहवा कह रहे थे, इसहाक बिन राहवा यार मन तुर्की और मन तुर्की मैं कारी साहब तक कहाँ के बंदियालवी साहब के उत्ते आखा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डर भी लगता है आगे जान शिकंजे अंदर जी में बेलने दे के सज्जे भी उलमा खब्बे भी उलमा इधर भी अमीर इधर भी अमीर के मेरे पास गया फकीर। अल्लाह ये जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इमाम बुखारी इनके आगे छटाकी लगते हैं। इमाम बुखारी जहाँ छटाकी लगता होगा आगे भी मन और तन बैठे होंगे इतने बड़े इल्म में अमल में ज़ुहद में तक़वा। हज़रत इसहाक़ बिन राहवा कह रहे थे अहमद बिन हम्बल ना होता तो शायद महदी ना होता। उस अहमद बिन हम्बल के बेटे एक दाएं एक बाएं अब्बा जान सदके जाएं समझ नहीं आती। इमाम शाफी के लिए दुआ होती समझ में आती, हजरत जाफर सादिक के लिए बात होती समझ में आती, इमाम मोहम्मद बाकिर का नाम आता सलाम आता। ये अबुल हसन वो मशहूर चोर अब्बा उसके लिए हर रोज दुआ। हमें नहीं समझा। फरमाया जिस दिन पाँव में 3 बेड़ियां थी, हाथों में मेरे जंजीर थी, गर्दन में मेरे तौक था और मेरी पीठ पे कोड़े बरस रहे थे। जंजीरें इतनी भारी थी उठाई नहीं जाती थी और जब मेरे पीठ पे कोड़े पड़े हर 5 कोड़े पे जल्लाद बदलता था। मैं बेहोश होके गिरता था फिर उठता था और वो कहते थे अब भी बदल जा। मुमकिन है मैं इस जुल्म की शिद्दत की वजह से। और फिर मसला ये था मुझे रोजा था, महीना रमजान का था, उम्र 56 साल की थी, मुमकिन था मैं फिसल जाता। मैं अपने रास्ते से बड़े बड़े उलमा फिसले, बड़े बड़े काजी फिसले, बड़े बड़े जज फिसले, बड़े बड़े लोग बिके। जुल्म की उस आंधी के आगे वही चोर अबुल हसन भागता हुआ आया। मेरे फव्वारे खून के फूट रहे थे। उसने कहा अहमद अहमद मैंने देखा ये तो चोरों का चोर, टाप चोर, सरदारी और नवाज शरीफ से भी बड़ा चोर, सहूलतकारों से भी बड़ा चोर, बड़ा डाकू। उसने कहा अहमद मैंने देखा ये तो चोरों का सरदार है। उसने कहा मेरी पीठ देख। पीठ से कपड़ा उतारा। उसने कहा 10,000 कोड़ा वक्तन फवक्तन पड़ते रहे, 10,000 कोड़ा खा चुका हूँ लेकिन मैंने चोरी नहीं छोड़ी। और कहीं इन कोड़ों की बरसात से हाथ का राह न छोड़ दे।
کا بتا گیا، میرا تو بیڑا وہ کنارے لگا گیا، مجھے تو وہ سمجھا گیا کہ میں تے قیمت پیدی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیدا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیدا ہے۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دے، پرخار دے۔ بلکہ اس سے بھی آگے غالب نے کہا، اس نے کہا کانٹوں کی زبان سوکھ گئی، کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، بندیاں دیاں زباناں سکھ دیاں پیاس نال، اتھے جنگل دے کنڈے چھوڑے پیاسے نے، جنگل دے کنڈے پیاسے نے، انہاں دی پیاس کنج بجھے گی، پر میں کانٹوں کی زبان سوکھ گئی پیاس سے یا رب، کوئی آب لپا وادی پرخار میں آئے۔ ابو الحسن کو دعا دیتا ہوں، اگر وہ چور نہ آتا احمد بن حنبل بھی پھسل جاتا، شاید حق کا رستہ نظر نہ آتا، اس لیے اس کو اب تک دیتا ہوں دعائیں، انشاءاللہ ایک مشورے پہ اس کو ملے گی قبر میں جنت کی ہوائیں۔ کسے کسے ویلے چور بھی بڑے کم ہوتا، کسے کسے ویلے ڈاکو بھی بڑے کم ہوتے، جتھے کوئی کام نہیں ہوتا اتھے اس بات ہے، کسے کسے ویلے کھوٹے سکے بھی کم دے دیتے۔ اللہ، یہ خالی احمد بن حنبل ہی نہیں ہے، یہی دور تھا۔ لوگ تو حضرت امام حسین کا کہنا کہ امام حسین بھی بولے تھے تو کوئی لال رومالی، کوئی نیلی رومالی، بڑے بڑے پڑھے لکھے جو حالات کی مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، یہ تک یہاں پر ابن حجر سے لے کر امام ذہبی تھا، حدیث کی دنیا کے ایک نمبر امام، جن پہ نیلے پیلے سب متفق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت احمد بن نصر، کون؟ فاسق باللہ کا دور ہے، یہ احمد بن نصر حضرت احمد بن حنبل کا ساتھی ہے، جہاں ہزاروں لوگ ڈر سے، خوف سے، کوڑوں سے، جبر سے پھسل گئے، راہ بدل گئے، وہاں چند گنتی کے آدمی تھے جو سنبھال گئے۔ اگر پاکستان والے نوں سمجھ نہیں ہوتی تو کسی دے پیو نہیں آتی۔ یہ جڑے دور کو گزر رہے ہیں یہ سیاسی چکر ہے، لیکن میرے ایک خاص میرے ادارے نے جنوں چاہیا انہوں چاہیا تے جا کے رگڑا چڑھایا، اگلے دن آیا تے انہیں بیٹھ کے پریس کانفرنس فرمایا، انہیں کہا جا ڈھل گیا سارا، یہ پاک کو گیا، شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا۔ بڑے بڑے ملک راجے، بڑے چودھری، بڑے رانے، ایک رات کا رگڑا، پھر بول رہے تھے جی ہم نے بس ایک رات لگائی اور ساری چیز سمجھ میں آئی، مک گئی دعائی، دیکھ رہی ہے خدائی۔ تو ہر دور میں یہ شکلیں آتی ہیں، اس دور کا بندہ ہے حضرت احمد بن نصر۔ اب معاملہ آیا، انہوں نے پکڑ کے جا کے جب رندہ چلایا، چلاتے چلاتے موت نے منہ دکھایا، احمد بن نصر مسکرایا، شکر ہے یار کا قاصد۔ میں نے احتیاطاً نام لے لیا تھا محدثین کے اماموں کا، وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں واسق باللہ بادشاہ کا دور تھا، جب
آپ کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، سر کاٹ دیا گیا، یہ ضدی ہے، کاٹ دو اس کا سر، سر کاٹ دیا گیا، اور آپ کا سر لٹکا دیا گیا، سر لٹکا ہوا تھا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کٹے ہوئے سر سے پہلے کلمے کی صدا آئی، لیکن آگے کلمہ بند ہوا تو سر سے کٹے سر سے آواز آتی تھی الف لام میم احاسب الناس۔ اگر احمد بن نصر 231 ہجری میں قرآن پڑھ سکتا ہے تو حسین کیوں مجبور ہے؟ ان کی عقل میں فطور ہے، رمز قرآن از حسین مفتن سے آتش او شعلہ اندوختن۔ حضرت سعید بن جبیر، سعید بن حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے رہتے تھے پاس۔ دنیا زہد میں اس ٹکر کا آدمی تابعین میں پیدا نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تھا، پوچھا لوگوں نے ما علامت ہلاک الناس، حضور دنیا کی تباہی کی علامت کیا ہے، دنیا کے اجڑنے کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا ذهب علماؤہم، جب علماء مرنے لگے سمجھ لو تباہی آ گئی۔ ابھی جو حضرت صاحب نے مجھ سے پہلے میرے 2 علماء کرام نے بتایا، میرے لیے یہ آپ کے لیے ایک ماسٹر صاحب تھے، ایک امام صاحب تھے، ہمارا اتنا ہی، لیکن تیرے لیے ایک امام صاحب تھے، میرے لیے ایک بچوں کو پڑھانے والے تھے۔ یہ بھول گئے کہ مدینے والے نے جس بات پہ فخر کیا تھا وہ اسی پہ کیا تھا، بعثت معلما، میرے نبی نے کہا تھا مجھے فخر ہے کہ میں استاد بن کے آیا۔ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے کہا عزت والی نوکری ڈپٹی کمشنر کی، ایک بندہ اٹھ کے چمڑ گیا، اس نے کہا تانوں تے شرم آنی چاہیے، عزت والی نوکری بچیاں نوں پڑھانا نہیں۔ کہا وہ کوئی بازاری آدمی کہتا مجھے سمجھ میں آتی، مدینے والے کو ماننے والا اور قول سمجھنے والا، مدینے والے نے یہ نہیں کہا تھا تو کمشنر بن جائے تو تو بڑا معزز ہے، انہوں نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے برتر بہتر گوڈ نہیں بیٹھا وہ آدمی ہے جو بیٹھا قرآن پڑھتا رہے اور پڑھتا رہے۔ تمہاری نظر دینار پر ہے، ان کی نظر سرکار پر ہے۔ تو 2 ایکڑ کی کوٹھی کو دیکھ کے مرعوب نہ ہو، 4 دنہ دی چاندنی تے پھر ہمیری راہ، ہم نے یہاں دیکھا ہے کل تخت پہ تھا پرسوں تختے پہ، بھوک کی ایک نوک جن کی ماں ہے، تو ان کو کہتا ہے وہ زیادہ معزز ہیں، لیکن ان سے زیادہ بس آپ دیکھنے کا فرق ہے۔ ما علامت ہلاک الناس، جب ایک عالم جاتا ہے، ایک معلم جاتا ہے، واہ میرے نبی کا گھرانہ، حضرت امام محمد باقر، خالی باقر نہیں، اصل لفظ آگے محمد باقر العلم، باقر کوئی آپ کا نام وغیرہ تو نہیں ہے، نام تو محمد ہے، لقب ہے باقر العلم۔ باقر میرے امام کو اس لیے کہتے تھے حسین کے پوتے کو کہ آپ کی علم میں اتنی گہرائی تھی، اتنی گہرائی تھی کہ سمندر علم کی تہ میں اتر کر موتی نکال کے دنیا کے آگے اچھال دیا۔ باقر العلم، یاد رکھیں یہ باقر العلم ہے۔ محرم شریف کا مہینہ بھی آیا، ان کا نام بھی آیا، فرشتوں کا سلام بھی آیا۔ امام محمد باقر، امام ابن حجر، مشرق و مغرب کا امام، عرب و عجم کا استاد امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر نکڑے سے بچے تھے، ابھی ابو کی انگلی پکڑ کے مشکل چل رہے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علی
میرے حسین نے اپنے بیٹے کا نام رکھا علی، علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد. بس اہل بیت کی ساری تاریخ محمد اور علی کے گرد تھی. علی اور محمد کے گرد. بجلی نے یاد دلایا. حضرت امام محمد باقر، باقر العلم میں نے کہا یہ جتنے امام ہیں صاحب انعام ہیں، ان کی پہچان علم رہی ہے، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ مولا علی اور ان کے بھی سرکار سردار میرا نبی انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در. سارا فخر اہل بیت کا اسی کے گرد. علم کے وارث ہم ہیں، علم کے وارث ہم ہیں. یہ ساری کہانی ہمارے در سے چلی، ہمارے گھر سے چلی ہے. اسی لیے حضرت سیدنا امام محمد باقر کی بات آئی تو حضرت علی زین العابدین آپ بچوں کو پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے. بچوں نے کہا بابا کدھر لے چلے ہو؟ فرمایا استادوں سے ملنے، بڑھاپے کی آخری بات. اور جس وقت حضرت امام زین العابدین قریب آئے، سلام پیش کیا تو کان بھی کچھ معذور ہو چکے تھے، آنکھیں بھی کچھ مجبور ہو چکی تھی. تو پوچھا من کون و سجن ابن حسین و حسن. تسی بھی سمجھو میرے جان، 3 منٹ بجلی گئی ہے تو سمجھ آ گئی، سارا عشق ہو جانا. پھر آنا ہو نہ ہو آئے ہو فاتحہ پڑھ لو، شکستہ قبر ہے پھر ممکن ہے نشانہ رہے. روز روز نہ میں نے آنا ہے نہ مجھے میرے حضرت قبلہ شیخ الحدیث کی اولاد نے بلانا ہے. بڑا نازک زمانہ ہے، مشکل سے آنا جانا. اس لیے آ ہی گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پلے. حضرت علی زین العابدین نے جواب دیا سرکار ہم ہیں. اب آپ نے بیٹے محمد کو فرمایا قبل راس عمک، چل بیٹا. انگلی پکڑا لے بھی سبق سمجھا رہے ہیں، استاد نال کنج ورتاؤ کری دا. اتنے سونے ہو، اتنے اچھے تے اتنے سچے. قبل راس عمک، چل استاد نے سر تے اتے منہ رکھ. آخر ایک کون سی پوترا حسین پاک منہ رکھ دیا، بوڑھے استاد کے سر پہ بوسا دیا، چوما. تو اب آدھے نبی نے استاد معذور مجبور نے کہا مانگا ہاذا. یہ کون ہے؟ حضرت زین العابدین نے کہا سرکار ہاذا محمد. جب یار کا نام آیا جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، بلکہ بھی کہیں بند ٹوٹ گئے. محبوب کا جو نام آیا کہ کس نے نام لیا ہے؟ فرشتوں نے پکڑ کے تھام لیا. روتے روتے پکڑا اس بچے کو حضرت جابر بن عبداللہ نے اٹھایا، گودی میں بٹھایا، گودی میں بٹھا کے فرمایا علی یہی منظر تھا، یہی منظر تھا. تمہارا بابا پاک حسین اسی طرح میرے نبی کی گود میں تھا. میں اچانک آیا، مدنی نے مجھے نظر رکھ کے تک کے مجھے فرمایا جابر یہ حسین ہے، اللہ اس کو بیٹا دے گا، پھر اللہ اس کو بیٹا دے گا، اس کا نام محمد ہوگا. اگر تجھے وہ محمد ملے مجھ محمد کا اسے سلام کہنا، مجھ محمد کا اسے سلام کہنا. تو روتے روتے حضرت جابر نے کہا یا محمد محمد الرسول اللہ یقرئک السلام. او میرا چھوڑا مٹھا محمد، تجھے میرا محمد سلام کہتا ہے. یہ زندہ لوگ ہیں،
یہ بندہ لوگ ہیں، اس لیے جیسی زندگی کوئی بتائے گا فرشتہ اسی رنگ میں آئے گا۔ اس لیے حضرت نعیم الدین رضوی نے استاد کی طرح زندگی گزاری، اور اس سے بڑا شرف کائنات میں نہ اب ہے نہ تب ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سکہ ہر بازار کا نہیں ہے، جس بازار کا یہ سکہ ہے جب اس بازار میں جاتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ سکہ وہی تھا معلمی کا جس پر میرے نبی نے فخر فرمایا، جس پر مولا علی نے فخر فرمایا، جس پر چلتے چلتے امام جعفر صادق انہوں نے بیٹھتے تھے مصلی پہ، پھر کہتے تھے سلونی قبل ان تسجدونی، یا مولا علی بولے یا پھر یہ ابن علی بولے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی شے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ کہتے تھے لا اعلم بعد النبوت افضل من العلم، وہ کہتے ہیں نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام معلمی ہے، نبی کے بعد سب سے بڑا مقام یہی۔ امام مالک کہتے تھے اللہ کو رسول نبیوں کے بعد یہی پسند ہے۔ اس لیے میرے لیے فخر ہے کہ میں نے کہیں اسلام پنڈی کی طرف جانا تھا، ظاہر دل بھی ادھر ہی پھر بتانا تھا، لیکن میرے پیارے چھوٹے بھائی ساتھ صاحب نے ٹیلی فون فرمایا تو ظاہر ہے میں نے کہا آنا تو ہے، انہوں نے کہا پھر موسم میں آ جاؤ، موقع بھی ہوگا، دستور بھی ہوگا، اتنے چہروں کا نور بھی ہوگا، تو باتیں کرے گا، ہم ذرا کم ہوگا۔ تو ظاہر ہے میں اسی نیت سے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اسی نیت سے عرض کی کہ اس ایک عظیم شہباز کا یہ نگر ہے، میرے اللہ کا گھر ہے، اور آپ حضرات سب انہی سے پیار کرنے والے تشریف فرما ہے۔ آپ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے۔ امام علی رضا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بھالا ہوتا ہے اتنی تیز اپنے ٹارگٹ پہ نہیں جاتا جتنی تیز دعا جاتا۔ حضرت امام غزالی کہتے تھے پیاسے کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جانے والے کو جتنی دعا کی ضرورت ہے، اتنی بھوکے آدمی کو روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی جانے والے کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعا کے اندر اتنی چس ہے۔ مدینے والے نے کہا کہ میرے اللہ کے حضور جتنی اکرام دعا کا ہوتا ہے اتنی کسی عبادت کا نہیں، اور دعا تو کوئی گناہگار بھی کرے اللہ اعتبار کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے اتنے پیارے اور میرے طلباء بھی علماء بھی آپ حضرات کی تشریف فرما ہے، ہم سب ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، ان کے فرزندان مندان سب سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، بالخصوص اپنے عزیز مکرم جناب علامہ عبدالباسط مسعود صاحب جو اس راہ پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تصویریں ساری خوبصورت ہیں، سارے پیارے ہیں، لیکن ان پیاروں میں یہ ایک ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ستارے کی روشنائی سلامت رکھے، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں نے صحیح کہا اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا